اب جیسے جسٹ لائک آپ گیزر کو دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا سب سے جو مین ایشو ہے وہ روڈ کا ہے. روڈ ہمارا تنگ ہونے کی وجہ سے کتنے ایسے سارے ٹورسٹ ہیں جو اس طرف آنے کے لیے رسک نہیں لیتے. السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر اور کیمرہ مین حیدر علی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. آج کا یہ پروگرام ہم شندور کیبل نیٹ ورک پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. آج کے اس پروگرام کا اہم موضوع جو ہے وہ ہے شندور کی جو ہے وہ وادیاں جو یہاں پر ہماری ہیں، ان کی خوبصورتی، ان کے اچھے مناظر اور کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے شیر حیات خلیفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہاں کی سماجی بہبود پر ان کی گہری نظر ہے، اور یہ مختلف اوقات میں یہاں پر جو ہے مختلف سماجی تنظیموں کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ عامر ولی صاحب موجود ہیں جو ٹیلی کام انجینئرز ہیں، گلگت بلتستان کی معروف شخصیت ہے اور یہاں پر اس وقت وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو ہے سیاحت سے وابستہ شندور ہوٹل کے جو آنر ہیں ظاہر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سب سے جو ہے گائے بگائے آپ کے سامنے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کس قسم کے مسائل اور باہر سے آنے والے جو سیاح ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے کیا امید کرتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے گلگت سے آئے ہوئے نوجوان یوتھ کے نمائندہ جو ہیں عامر ولی ٹیلی کام انجینئر، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کی جو سیاحت ہے وہ جو ہے ابھی تک ان ایکسپوز ہے. ایسے ایریے موجود ہیں جن کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے ڈاؤن ایریا میں آپ بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ آپ کے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ مختلف صوبوں کے جو یوتھ تھے ان کے ساتھ انٹرفیئر رہے، اور وہاں پر جو آپ کو کیسا محسوس ہوا علاقے کے بارے میں جب وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ہمارے گلگت بلتستان کو ایک لازوال خوبصورتی سے نوازا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم اپنے ٹوریزم کو بوسٹ کر سکیں. اب جیسے جسٹ لائک آپ گیزر کو دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا سب سے جو مین ایشو ہے وہ روڈ کا ہے. روڈ ہمارا تنگ ہونے کی وجہ سے کتنے ایسے سارے ٹورسٹ ہیں جو اس طرف آنے کے لیے رسک نہیں لیتے. اب اس کے علاوہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلی بات گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے ہوٹلز اور ایسے ٹورسٹ اسپاٹس نہیں بنے ہوئے ہیں جن میں آ کے وہ سٹے کریں اور ٹوریزم کو بوسٹ کر سکیں. اور یہاں پہ جب جتنے زیادہ ٹورسٹ آئیں گے تو یہاں پہ علاقے کی ترقی بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید گلگت بلتستان کے اندر ترقی اور روزگار کے مزید ہمارے لیے وہ موقع ملیں گے. آج بے روزگاری جتنی بھی ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جامع پلان تیار کرنا پڑے گا جس میں ہمیں کمیونٹی بیسس کے اندر بھی ہمیں یہ اویئرنیس دینی پڑے گی تاکہ ہم سوشل میڈیا سے لے کے جتنی بھی ہماری یوتھ ہے وہ ہمارے ٹوریزم کو بوسٹ کر سکے. اور ہمارے پاس ٹورسٹ جو ہیں وہ سارے کنٹریز سے، بلکہ ہمارے نیشنل جو ہمارے لوکل ٹورسٹ ہیں اس کے علاوہ بھی تمام کنٹریز سے ہمارے گلگت کی طرف آ جائیں، خصوصاً گیزر کی طرف، تاکہ یہاں کا ٹوریزم مزید بڑھے. جہاں پہ ٹوریزم زیادہ مزید بڑھے گا اتنی ہی ماشاءاللہ یہاں پہ ترقی ہوگی. بہت بہت شکریہ عامر ولی صاحب کے روشن خیالات آپ نے سنے کہ انہوں نے جو ہے خاص طور پہ رابطہ سڑکوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے رابطہ سڑکوں کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو فلو اگر جس ترتیب سے گزشتہ ہمارے سابقہ سی ایم کے دور میں جس طرح 5 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ سیاح گلگت بلتستان آئے تھے، تو اگر اس وقت ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جو باہر سے آئے تھے کار پارکنگ کے لیے ان کو کار پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے اور بیٹھنے کے لیے رہائش نہیں ملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رابطہ سڑکوں کو بھی جو ہے مرمت کرنے کے بعد جو ہے ایک کوالٹی اور معیاری سڑکیں بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کے جو ہے رہنے کے رہائش کے انتظامات اور دیگر جو ان کے مسائل ہیں، جو سیاح یہاں پر آ کے رہنا چاہتے ہیں، کھانا پینا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا فلو دوبارہ آ جائے تو یہاں پر موجود جو سیاحتی جو ریسٹورنٹس ہیں، ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں، وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں، وہ تو میرے خیال سے تو ناکافی ہیں، کیونکہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، ہم لاسٹ ٹائم جب آئے تھے یہاں پہ، کل رات کو ہم یہاں پہنچے ہیں، تمام ہوٹلز فل تھے. اور یہاں تک کہ ہم نے جب ہوٹلز ریسٹورنٹ میں جب ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ یار ہمیں مطلب کوئی معیاری کھانا وغیرہ ملے، تو سب نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، آپ کو دن کو ہی ٹائم مل جائے گا.
تو یہاں پہ سب سے پہلی بات، جب آپ کی رابطہ سڑکیں اور جب یہ چیزیں ساری بن جائیں گی تو اس کے علاوہ پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک پلان ایسا بنائے ٹوریزم کے لیے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے، جو لوکل لوگ ہیں جن کی اپنی زمینیں ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ان کو آسان اقساط پر بغیر سود کے قرضے دیں، تاکہ اس سے وہ لوگ اپنے ہوٹلز بنانا، اپنے لیے گیسٹ رومز بنانا، اور اس کے ساتھ کار پارکنگ کا وہ سارا انفراسٹرکچر یہاں کمیونٹی خود بیسس پہ بنائے گی۔ کمیونٹی بیسس کے اندر جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، جب ان کے پاس جب پیسہ آئے گا تب وہ آگے پھر ترقی کریں گے۔ عامر ولی صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پر ایک آئیڈیا یہ دیا ہے کہ لون دیا جائے، تو یہاں پر میں کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہوں، یہاں زرعی قرضے، دیگر جو ہے مختلف سوسائٹیز کے قرضوں میں یہاں کی جو غریب طبقہ ہے بری طرح پسی ہوئی ہے، اب وہ مزید لون لینے کے قابل نہیں رہی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہاں کمیونٹی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہاں پر جو کیبل کی فیس ہوتی ہے 250 روپے، وہ بھی سال بیچارے نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور آئیڈیا شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں نہ جو ہے ڈاؤن سے جو ہے وہ انویسٹرز کی تلاش کریں، جن کو ہم یہاں پر لیز پر زمینیں دیں، فروخت بالکل نہ کریں بلکہ لیز پر ہم زمین دے دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک چین ورک بھی ہوگا، جو وہاں کے جو چین ہوٹلز ہیں، جو سیاحتی ادارے ہیں، وہ یہاں پر اگر لیز پہ زمین لیں گے تو ایک چین بن کے یہاں کی جو سیاحت ہے اس کو فروغ کر لینے میں کیا آسانی پیدا نہیں ہوگی؟ یہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میرے حساب سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گلگت کے لوگ آگے بڑھیں، چاہے وہ پھنڈر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے گلگت شہر سے تعلق رکھتا ہو، سکرتو سے رکھتا ہو، جہاں سے بھی رکھتا ہو، ہماری خواہش اور ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں، ان کی ترقی ہو۔ اب اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی کہ جو آپ نے لون پہلے لیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور اپنی بچت کیسے ہم نے کرنی، اس کے لیے بھی مختلف پروگرام NGOs وغیرہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اویئرنیس ہوگی دین ہم کریں گے۔ اب لوگ یہاں پہ قرضے لیتے تو ہیں لیکن اس کو ایسی جگہ میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے جہاں سے ان کو ریٹرن آئے۔ اب ایک جگہ سے جب ریٹرن آئے گا دین آپ کو پھر وہ لون آسانی سے واپس کرنے میں آپ کو ایزی ہو جائے گی۔ باقی رہی بات یہاں پہ لوکل جو انویسٹمنٹرس ہیں ڈاؤن سے سٹی سے جو آئیں گے، پھر یہاں پہ وہ والا ماحول نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوگ مہمان نواز ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں گے، خصوصاً جب بھی میں گزر آتا ہوں تو میرے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو ایسے جاؤں گا جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میرے لیے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں، جو دل چاہے جہاں سے میں چاہوں جو کچھ چاہوں۔ یہاں کے لوگ الحمدللہ مہمان نواز بھی ہیں اور بڑے قدر اور بڑی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کے لوگ انتہائی خوش طبع ہیں، مہمان نواز ہیں، باادب ہیں اور آنے والے لوگوں کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عوامی رابطہ پروگرام براہ راست شندور کیبل نیٹ ورک پہ، اور ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کی یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں عامر ولی صاحب، جو ٹیلی کام انجینئر ہیں، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور مزید بھی آگے بات چیت جاری رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا پروگرام انتہائی جو ہے دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے، اور آپ یہاں کی کمیونٹی کو ایک گائیڈ لائن فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور آج کا پروگرام ہم نے اسی لیے لائیو کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے علاقے کی نامور شخصیت شیر حیات خلیفہ صاحب موجود ہیں، جو یہاں کے کمیونٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور یہاں کے مسائل کو، یہاں کے جو اہم ترین جو حل ہے ان مسائل کا، اس سے بھی یہ واقف ہے۔ ہم ان سے بات چیت کرنے چاہیں گے۔ شیر حیات صاحب، آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو موجود جو یہاں کی زبان کو جو خطرات لاحق ہیں، یہاں کی سماجی، کیونکہ باہر سے مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو اس سے یہاں کی ثقافتی اقدار کو کس قسم کا خطرہ لاحق ہے، وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین اور تمام کیبل کے صارفین، السلام علیکم۔ میں کیبل کے حوالے سے چند ضروری باتیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، گو کہ یہ کیبل زمانہ قدیم میں ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج بھی ان سہولیات سے، ان راحتوں سے ہم محروم ہیں۔ البتہ گزارش یہ ہے کہ 2-3-4 سال پہلے ہم نے گزارش کر کے فراز بھائی سے یہاں ایک کیبل کا انعقاد کیا، مگر آج وہ کیبل ترقی کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا اور عوام صارفین کی کمزوری ہے۔
اور وہ وقت پہ جو ہے نا فیس ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہاں اس فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہاں مشینیں، یہاں کیمرے لینے سے فراز بھائی محروم ہیں، اور یہاں کے ملازم کو بروقت تنخواہ نہیں ملتے ہیں۔ تو ہم تمام صارفین سے ہمارا گزارش ہے کہ وہ بروقت اپنا فیس ادا کرے اور کیبل کو آگے لے جانے کی کوشش کرے۔ اس کیبل سے ہمارے لیے صرف گانے سننے کے لیے یا ناچنے کے حوالے سے فراز بھائی نے نہیں لگایا ہے، بلکہ یہاں سماجی، ثقافتی، اسلامی اور مذہبی تمام پروگرام جو ہے یہاں سے ہمیں میسر ہوگا۔ اسی حوالے سے ہم فراز بھائی سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسا پروگرام اور ایسے انعقاد کرے جسے سے ہمارے ثقافتی، معاشرتی، تہذیبی، مذہبی اور اسلامی تمام سہولیات اور تمام درس و تدریس ہمیں مہیا ہو جائے۔ اسی حوالے سے ہم گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے، مشینیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہم بعض علاقوں میں جو کیبل سے ان کے پروگرام اور ہمارے پروگرام میں فرق ہے، جو کہ بروقت ہمیں اطلاع نہیں ملتے ہیں، اور ابھی بھی ہم یہاں اسماعیلی کونسلات ہے، آربیٹریشن ہے، اور یہاں طریقہ بورڈ ہیں، لوکل کونسل ہے، اسی حوالے سے وہاں بھی بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں سے ہم اس لیے محروم ہیں کہ وہ کیبل کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں اسلام کے حوالے سے ہے اور مذہب کے حوالے سے ہے، مصنف بھی یہاں ہے، الحاج بھی یہاں ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر ان کو بھی یہاں لا کے پروگرام میں شرکت کرنے کی، ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں سے ہم آراء سننا ہے، ان لوگوں سے ہم اسلامی اقدار، ثقافت اور اس کے حوالے سے ہم اپنے علاقے کے حوالے سے جو مشکلات ہے اسے سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مگر یہ تمام مشینیں اور کیمرے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان تمام پروگراموں سے بھی ہم ایک دوسرے تک کے اطلاع بھیجنے سے بھی ہم علاقے کی خوبصورتی کو، ہم شندور جیسے یعنی گراؤنڈ ہے، ہم شندور جیسے باؤنڈری ہے، اسی حوالے سے بھی جو کام ہونا ہے یا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کسی تک پہنچانے سے محروم ہیں۔ تو لہٰذا یہ علاقہ آپ لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے، آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے یہ خوبصورت ہوگا۔ اب بھی نہیں، گلگت بلتستان کے ایک انجینئر بھائی نے بتایا کہ یہاں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں ہوٹل نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں لوگ ترقی کے راہ پہ گامزن نہ ہونے کی وجہ سے، اور باہر سے آنے والے ٹورسٹ کے لیے بھی مشکلات ہیں، کیونکہ وہاں رہنا سہنا ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم فراز بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں کے پروگرام ایک USB کو وہاں لگا کے 3-4 دن ہم گانا سننے کی خواہش مند نہیں ہے، البتہ مختلف پروگرام کے سننے کے لیے ہم خواہش مند ہیں۔ یہاں معلم بھی ہے، یہاں مقررین بھی ہے، یہاں اکابرین بھی ہیں، ان سے آپ انٹرویو لے لیں، ماضی کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے کیا پلان بنانا ہے، ماضی کے حوالے سے کیا ہمیں یعنی ہدایت دیتے ہیں، اور حال ہی کے حوالے سے ہمیں کیا مشکلات ہیں۔ ہمیں بہت سی مشکلات ہیں، اس لیے مشکلات یہ ہے کہ ہمارا یعنی ثقافت ذرا چینج ہوا ہے، ہمارا جو ہے اسلامی جو اصول ہے، اسلام کے اندر جو اصول ہمیں بتاتے ہیں اسے سے ذرا ہم تھوڑا ہٹ گیا ہے، کیونکہ لباس کے حوالے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، اور اخلاق انسانیت کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کمزور ہوا ہے۔ اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس معلم ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے کے لوگ ہیں، وہ یہاں آ کے ہمیں ہدایت دے گا، وہ یہاں آ کے حدیث بیان کرے گا، آیات بیان کرے گا، اور فرمان یعنی اماموں کے ہمیں بیان کرے گا۔ اسی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے مذہب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رہیں گے۔ اسلام ایک آسان دین ہے، اسلام پہ چلنا بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ ہم رسول کے تعلیمات پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کے آیاتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کے دیکھا دکھاوی سے لباس پہننے کی اس میں نہیں ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی زبان بولنے کے لیے خواہش مند نہیں ہیں۔ ہمیں جو زبان دیا گیا ہے، مادری زبان، اس زبان کو آگے لے جانے کے لیے ہم اس کیبل کو لیا ہے، اس کیبل کو ہم یہاں لائے ہیں۔ اس کیبل کو ترقی کرنے کے لیے ہم تمام عوام سے گزارش کی وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، بروقت فیس ادا کرے، ملازم کے ساتھ
ساتھ تعاون کرے اور اس فراز بھائی کے ساتھ تعاون کرے، اس کو مزید ڈیولپ کرے، اس کو مزید آگے لے جانے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر رہے۔ بہت بہت شکریہ خلیفہ صاحب، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کی ثقافت، یہاں کی اقدار جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنی ثقافتی اقدار کو جو ہے متاثر کر کے ان کے رنگ میں رنگ جائیں، کیونکہ یہاں کی جو خوبصورتی ہے، یہاں کی مقامی اپنی جو ثقافت ہے اس کے ہی اندر موجود ہے، وہ پہناوا ہو یا اٹھنا بیٹھنا ہو یا شادی بیاہ کی جو تقریب ہو، وہ ہمارے اپنے ثقافتی اقدار کے دائرے میں رہیں تو بہت خوبصورت ہوگا۔ اور یہی چیز دیکھنے کے لیے ملک کے دیگر صوبوں سے اور دنیا کے دیگر علاقوں سے جو سیاح ہے یہاں پر آتے ہیں، اگر یہ یہاں پر چینج ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہاں کے لوگ یہاں کے کیا دیکھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ انجینئر صاحب موجود ہیں، ان کے ہونے کا یہاں ہم بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر تو آج سگنل نہیں تھا، لیکن جب یہاں پر میں نے نیٹ کی سپیڈ دیکھی تو گلگت اور دیگر جو ہمارے اضلاع ہے وہاں سے یہاں پر جو ہے سپیڈ بھی بڑی زبردست ہے اس کی نیٹ کی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ سیاح یہاں آ کے حیران تو ہوتے ہوں گے کہ یہاں کی سپیڈ جو ہے بہت اچھی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یوزرز کم ہیں، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے ایک ٹاور لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ کنیکشن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کیپیسٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ یوزرز کم ہیں، سو دیٹس وائی یہاں پہ ماشاءاللہ سے اچھی سپیڈ ہے۔ اور یہ ایک پل کی یہاں کی ٹورزم کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں کا انٹرنیٹ کی سپیڈ ماشاءاللہ اچھی ہے۔ اور ہماری اور بھی گزارش ہوگی ایس سی او والوں سے جو ہمارے گلگت کی لوکل نیٹ ورک والے ہیں کہ وہ مزید جو ہے جتنے بھی یہاں کے علاقے ہیں، خصوصاً جو سائڈ علاقے ہمارے جتنے بھی ہیں، وہاں جتنی اچھی سپیڈ وہ نیٹ کی دیں گے لوگوں کے لیے، اتنا ہی ٹورزم یہاں پہ بڑھے گا۔ اور دوسری بات ماشاءاللہ سے اس علاقے کی جو خصوصیت ہے، خصوصاً غیزر ضلع گزر کی، یہاں پہ سب سے پہلی بات جو بڑی بات ہے وہ امن کی ہے۔ یہاں پہ لوگ بھائی بھائی بن کے رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مزید بھی پیارا لگتا ہے۔ یہاں پہ بندہ آتا ہے تو سکون سے بندہ کہیں بھی جائے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں، کوئی آپ کو سختی کرنے والا نہیں۔ اور ماشاءاللہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ آپس میں مذہبی، آپس میں بڑی پیار اور محبت اور آپس میں احترام سے رہ رہے ہیں۔ ایک دوسروں کا احترام کی وجہ سے یہاں پہ امن ہے، اور ہم انشاءاللہ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس گزر کے اندر مزید اس امن کو برقرار رکھے۔ بہت زبردست عامر صاحب نے جو ہے وہ اپنے دل کو کھول کر جو آپ کے سامنے رکھ لیا کہ ان کے دل کے اندر اپنے گلگت بلتستان کی جو محبت ہے، یہاں کے مختلف اضلاع کے لوگوں کے لیے جو ان کے دل میں چاہت ہے اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے جو ہمارے لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، اور بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے خاص طور پہ اپنے گلگت بلتستان کے ہر فرد سے، وہ داریل کی وادی ہو یا وہ کھرمنگ کی وادی ہو یا شگر ہو یا وہ اپنا گوری کوٹ ہو، استور ہو یا وہ نگر کی وادی ہو، ہمارے لوگ انتہائی محبت کرنے والے ہیں، سادہ لوگ ہیں، اپنے دل میں لوگوں کی عزت اور معرفت رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے ہر ایک سے پیار سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور سیاحوں کے لیے ہمارے جو اگر سیاح کوئی دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے ہمارے پیغام یہ ہے کہ وہ جب گلگت بلتستان آتے ہیں تو وہ یہاں کی ثقافت اور یہاں کے رسم و رواج کا بہت زیادہ خیال رکھیں، وہ چپکے سے اپنے موبائلز نکال کے، کیمرے نکال کر جو ہے وہ یہاں پر تصویر کشی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ کوئی خاتون وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اس سال جو ہے یہاں پر موجود کافی ایسے کیسز ہوئے جس میں یہاں کے روایات اور ثقافت سے ہٹ کر جو ہے ان سیاحوں کے ساتھ سلوک کرنا پڑا۔ بعض سیاح تو حوالات کی ہوا کھانے کی بھی کھایا انہوں نے، لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ سیاح جو باہر سے آتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے جو ہوٹلز ہیں وہ کاروبار کے لیے نہیں کھلے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے اور ان کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سیاح اپنے حدود کراس کرے گا تو ان کے ساتھ پھر جو ہے یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں کی روایت سے ہٹ کر ان سے نبرت ازما ہوتے ہیں، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل
چینل، ہمارے سوشل میڈیا کے دیگر چینلز پہ اس پروگرام کو جو سیاح، جو دیگر ملکوں کے سیاح دیکھ رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے گلگت بلتستان آتے ہیں تو یہاں کی ایک ادب ہے، یہاں کی ایک ثقافت، اور یہاں کی ثقافت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اسلام سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اپنے پردہ جو ہے ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پردے پہ توجہ دی جاتی ہے، اور کوئی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی خاتون کی تصویر کشی کرے. تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں تو یہاں پر ضرور تشریف لائیں، لیکن یہاں کے اقدار کے دائرے میں رہیں اور یہاں کے لوگوں کے جذبات کا قدر کریں. اسی موضوع پہ میں عامر انجینئر صاحب سے، ولی صاحب سے جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے علم میں بھی سوشل میڈیا کے مختلف اس قسم کے کیسز آئے ہوں گے، تو آپ کیونکہ خود آپ نے زندگی کا ایک بہت عرصہ جو ہے ڈاؤن میں گزارا ہے، تو آپ یہاں آ کے اس قسم کے کیسز جب سنے تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ ابھی لاسٹ ٹائم جب یہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں ایک واقعہ اگر آپ کے سامنے سے گزرا ہو، لاہور میں 14 اگست میں مینار پاکستان میں ایک لڑکی کے ساتھ بہت ہی نازیبا حرکتیں جو کی گئی لوگوں کی طرف سے، چند لوگوں کی طرف سے. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے جب میں نے کوٹیشن جب پڑھی، کمنٹ جب پڑھے، تو وہ لڑکی تھی ٹک ٹاک سٹار، اور اس کی ڈریسز اور اس کا جو چال ڈال تھا، تو ایک مثال تھی. ایک بندے نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا اس کے نیچے کہ جب آپ کھلا گوشت آوارہ کتوں کے سامنے جب آپ پھینکو گے تو لازمی بات ہے وہ اس پہ جپٹیں گے. تو اس لیے ہماری خواہش ہی یہی ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی، بلکہ گزارش بھی ہے کہ جو سیاح یہاں پہ آتے ہیں، جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، تو یہاں کے کلچر کا خصوصی خیال کیا جائے، سکھاف لازمی ہو، تاکہ جب کوئی پردے میں آئے تو ہر انسان جتنا بھی وہ گرا ہوا ہو تب بھی اس کی نظروں میں اس کی عزت اور اس کا احترام آتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی اس جو عورت کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے اس کو ایک پردے اور لحاف کے اندر بنایا، اس کو کھلا کر کے نہیں بنایا کہ وہ کھلے گوشت کی طرح باہر بازاروں اور علاقے کی نمائش بن جائے. تو ہمارے سیاح سے بھی گزارش ہے کہ یہاں کا ثقافت کا اور اسلامی اور مذہبی جتنے بھی یہاں پہ روایات ہیں ان سب کا احترام کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے تھے اپنے شندور کیبل نیٹ ورک پہ، اور اس وقت جو ہے شندور ہوٹل سے اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں گلاخمولی خاص طور پہ، تو یہاں پر جو ہے میں خود بیٹھا ہوں، یہاں پر جو ہے شندور ہوٹل کا جو کمرے ہیں، جو صفائی ہے اور جو یہاں کا عملہ ہے انتہائی مہذب ہے اور باادب ہے، اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ یہاں پر جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء فوری طور پہ تیار کرتے ہیں. یہاں پر کھانا پہلے سے تیار نہیں ہوتا ہے، آپ کو تازہ یہاں پر ٹروٹ فش اور دیگر چیزیں یہاں پر مل سکتی ہیں، یہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے جو دعا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے ترقی کرتا رہے اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے، اور گلگت بلتستان کے عوام کی جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے سرکاری نوکری جو ہے وہ پورا نہیں، بلکہ یہاں پر ہمیں سب کو مل کر، گلگت بلتستان کی یوتھ کو مل کر جو ہے یہاں کی سیاحت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں پر جو ہے خود بخود روزگار جنریٹ ہوگا اور یہاں کی جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، کیمرہ مین حیدر علی، عامر ولی ایڈوکیٹ، شیر حیات خلیفہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.